أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال متهم. محترم شرکائے خطبہ جمعہ، اللہ جل مجدہ کی ذات پاک کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم جس کی توفیق خاص کے ساتھ نماز جمعہ کی اس بابرکت نشست میں اللہ کی حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے جمع. آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے قیام پاکستان اور آج کے حالات کیا ہیں. یہ بات بڑی عجیب سی محسوس ہوتی ہے کہ خطبہ جمعہ کے اندر اس طرح کی باتیں جن کا تعلق وطن، ملک اور نظریے کے ساتھ ہو. یہ بھی ایک اصول ہے ہمارا کہ ہم نے اصلاح احوال کے لیے نظریاتی طور پر ملک کے معاملات کو اور جنہیں ہم سیاسی معاملہ کر کے مذہب سے دور کر دیتے ہیں. یہ سیاسی معاملات ہیں، وطن کی بات کرنا، ملک کی بات کرنا، ان کا مسجد، محراب، ممبر سے کیا تعلق. یہ غلط فہمیاں ہیں، بتائی نہیں گئی ہمیں باتیں، لہٰذا یہ باتیں بڑی عجیب سی محسوس ہوتی ہیں. 23 مارچ کی قرارداد جو قیام پاکستان کے لیے جد و جہد کی بنیاد تھی، قائد اعظم محمد علی جناح نے منٹو پارک لاہور، جس جگہ پر آج مینار پاکستان ہے، وہاں پر قیام پاکستان کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا اور قرارداد پیش کی. یہ 23 مارچ کی حقیقت. وہاں پر اپنا ایک ویژن قائد اعظم محمد علی جناح نے رکھا کہ پاکستان کیسا ہونا چاہیے، کیا اس ملک کی بنیاد، اس کا نظریہ، اس کی سوچ، کیوں ہم الگ وطن لینا چاہتے ہیں. 2 قومی نظریوں کی بنیاد تھی. ایک نظریہ تھا ہندو بننے کا اور ایک نظریہ تھا مسلمانوں کا. مسلمان الگ وطن حاصل کرنا چاہتے تھے. نمبر 2، آقا علیہ السلام والسلام کی پوری توجہات اس پاکستان کے قیام پر مرکوز تھیں. کمرے میں سوئے اور آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد علی جناح، جب میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں گھبرا کر کے پیچھے ہٹنے کی ضرورت کیا ہے. چلو اور جا کر کے برصغیر پاک و ہند کے اندر قیام پاکستان کی تحریک کی قیادت کو دوبارہ پھر سنبھالو اور منزل مقصود تک پہنچاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. آقا علیہ السلام کا دست شفقت کمر پر آنا اور آقا علیہ السلام کی توجہات کا ملنا، اس سے بڑا اور ثبوت کوئی نہیں. 23 مارچ کو منٹو پارک کے اندر قرارداد پیش ہوئی. وہ قائد اعظم کا ویژن تھا، وہ قائد اعظم کی سوچ تھی جو انہوں نے قوم کے سامنے رکھی، لوگوں کے سامنے کی. اور
قرارداد پیش کی۔ وہ سوچ یہ تھی کہ الگ وطن ہو جہاں صرف مسلمان آباد ہو، مسلمان اپنی مذہب کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنی خود مختاری اور آزادانہ ماحول کے اندر اپنی عبادات، اپنی فکر اور نظریے کو پروان چڑھا سکے۔ مسلمان ایک آزاد قوم ہے، غلام قوم نہیں ہے، غلامی نہیں کر سکتے۔ دوسری سوچ کا پہلو یہ تھا کہ پاکستان ایک ایسا مملکت، ایسی مملکت جو فلاحی بھی ہو، جو مذہبی آزادی کے ساتھ لوگوں کے جان و مال کے تحفظ اور پوری اقوام عالم کے اندر ہمیشہ آزادانہ سوچ کے ساتھ، غلامانہ سوچ کے ساتھ، آزادانہ سوچ کے ساتھ اپنی فکر کو لے کر کے آگے چلے اور پاکستان اقوام عالم کی، پوری دنیا کے مسلمانوں کی قیادت کرنے والا ملک بن جائے۔ سوچ کی فکر تھی۔ بیرون ممالک اور دوسرے ملکوں کے ساتھ غلامانہ انداز کے ساتھ نہیں، آزادانہ اور دوستانہ انداز کے ساتھ تعلقات کو قائم کرنا چاہتے تھے۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ تھی۔ اس سوچ کی بنا پر، بنیاد پر 23 مارچ کو قرارداد پیش کی، جو پیش کرنے کے بعد قبول کی گئی اور اس کی جد و جہد کا آغاز ہوا، اور اس جد و جہد کے نتیجے میں 1947 کو پاکستان کا قیام واضح میں آیا۔ یہ تو سوچ تھی، نظریہ تھا، یہی فکر، یہی سوچ قائد اعظم محمد علی جناح کی آئین پاکستان کا دیباچہ ہے، اس کی بنیاد ہے۔ پاکستانی قوم ایک آزاد مملکت کے اندر اپنے جان و مال کے تحفظ کے ساتھ، آزادانہ سوچ کے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ اس کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں نے بے پناہ قربانیاں دی، بے پناہ قربانیاں۔ اور جب ہجرت کا وقت تھا، ہندوستان سے پاکستان کے قیام کے اعلان کے بعد جو منظر ہجرت کا اس وقت تھا، اگر اس ہجرت کے منظر کو دیکھا جائے تو زندگی کے انسان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور اس وقت ہمارے آباء و اجداد نے، ہماری ماؤں نے، ہماری بہنوں نے، ہماری بیٹیوں نے، ہمارے بھائیوں نے، ہمارے بزرگوں نے کس طرح قربانیاں پیش کی، اور آج ہم آزادی کے ساتھ اس ملک کو لینے کے بعد اس کی تجزیہ بکھیرنے میں، اس کو لوٹنے میں، اس کو پوری اقوام عالم کے اندر بدنام کرنے میں، اہم کردار ادا کرنے میں ہم پیش ہیں۔ ان قربانیوں کو ہمارے نصاب سے نکال دیا گیا تاکہ آنے والی نسل پڑھ نہ سکے۔ اس جد و جہد کو، اس ہجرت پاکستان کو، وہ ہجرت مدینہ تھی اور یہ ہجرت پاکستان تھی، اس کا تسلسل تھا۔ ان واقعات کو دیکھیں، ان حالات کو دیکھیں، انسان بھول جائے گا کہ آج ہم کس ماحول کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت آقا علیہ السلام کے نعرے پاک کا صدقہ اور قائد اعظم محمد علی جناح کی جد و جہد اور ہندوستان کے مسلمانوں کی قربانیوں کا صلہ ہے، جسے ہم بھول گئے۔ قیام پاکستان کے وقت بارڈر کراس کرنے والے لوگ، واگا بارڈر پر ایک قافلہ داخل ہوتا ہے اور اس قافلے کو تھوڑے ہی فاصلے پر بارڈر کراس کرنے سے پہلے ہندو بنیاں لوٹ لیتا، ہندو لوٹتا، مال جان سب کچھ لوٹ لیتا، حتیٰ کہ جوان کو شیزہ کو اٹھا لیتا،
ان کی عزت کو پامال کرتا اور اٹھا کر کے لے جاتا. ہم ماریں گے نہیں، ہم تمہیں اپنے پاس رکھیں گے، اپنی ہوس کا نشانہ بنا. جو لوگ بارڈر کراس کرنے میں اس خاندان کے بقیہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ دوشیزہ اپنے بھائیوں کو درد بھری آواز کے ساتھ آواز دے کے کہتی ہے خدا تمہیں پاکستان کی دھرتی مبارک کرے، خدا تمہیں پاکستان کی دھرتی مبارک کرے. میں ہندوستان کی سرزمین پر ہندو بنیے کی ہوس کا نشانہ بنوں گی تو میں سمجھوں گی کہ میں نے پاکستان کے قیام کے لیے قربانی کی. میں اپنی قربانی کا حساب تمہارے کندھوں پر چھوڑ رہی ہوں کہ میرے بھائیوں، میرے جوان خاندان کے لوگوں، اس پاک دھرتی کے قیام کی عزت رکھنا، یہ امانت ہے تمہارے پاس. اس دھرتی کی بقا کرنا، ان کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے جدوجہد کی ہے، اس کو رائے گاہ نہ جانے دینا. میرا آخری سلام ہے، میں ساری زندگی جیوں یا مروں، میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو، فرمایا وہ میری قربانی ہوگی اس پاک دھرتی کے لیے، اور میں اپنی عزت کا حساب تمہارے کندھوں پر چھوڑ. آج کے اس جوان کو پوچھ لیں، اس جوان کو سوائے موٹر سائیکل کا سلنسر نکال کر کے 23 مارچ کو 14 اگست کو ان ایام کے اوپر فحاشی عیاشی کرنے کے سوا کوئی اور چارہ رہا. اس جوان کے سامنے ان ماؤں بہنوں کی، بیٹیوں کی عزت کے کار ہونے کے حساب کا کوئی خیال نہیں. ہندوستان کی سرزمین پر اندرا گاندھی نے ایک دفعہ کہا تھا، اس نے کہا تھا پاکستان کے قیام کے بعد ہم ایک ایسا کام کریں گے جس پر پاکستان ہمیشہ غلامانہ سوچ کے ساتھ رہے گا. اور وہ کیا تھا؟ وہ کشمیر کو دوبارہ پھر حاصل کر لے گا. کشمیر جو لیا اور لینے کے بعد ان کی حکمت عملی یہ تھی کہ یہ مقبوضہ کشمیر پاکستان ہم سے کبھی نہیں لے سکتا. یہ اس کے بڑے تاریخی الفاظ ہیں. آج اگر ہم دہرائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ممبر پر ان کا نام نہ لیں، اس فکر اور سوچ اور نظریے کو لوگوں کے سامنے نہ رکھیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ مگر اس نے آگے بھی ایک بڑا تاریخی جملہ بولا تھا. اس نے اس سے آگے بھی ایک بڑا تاریخی جملہ بولا تھا. اس سے پوچھا کسی نے کہ پاکستان یہ مقبوضہ کشمیر کیوں نہیں لے سکے گا، کیوں نہیں لے سکے گا؟ اس نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر پاکستان اس لیے نہیں لے سکے گا کہ میں انڈین ثقافت، ہندوستانی کلچر، ثقافت پاکستان کے ہر جوان کے اور ہر گھر کے بیڈ روم تک داخل کر دوں گی. یہ ہو گے پاکستانی، نام پاکستان کا لیں گے، رہیں گے پاکستان میں گے، مگر کلچر سوچ ان کی ہندوستانی رہے گی. یہ غلام رہیں گے اور کبھی بھی ان کے اندر سے جذبہ جہاد نہیں اٹھ سکے گا، اور یہ مقبوضہ کشمیر ہم سے کبھی نہیں مل سکے. وہ سوچ آج ہے، وہ سوچ آج کتنا عرصہ ہو گیا مقبوضہ کشمیر کو. کیا ہم واپس لے سکیں؟ ہماری سوچیں غلام، حکمران غلام، ہم غلام، ہمارے نظریے غلام، ہمارا کلچر غلام، تو کیسے لے سکتے؟ ہم تو جرأت کے ساتھ ایک بیان بھی نہیں دے سکتے، ہم تو جرأت کے ساتھ ایک بیان بھی نہیں دے سکتے. لہذا ہم نے وہ مقاصد سارے پسے پشت ڈال جو قیام پاکستان کے وقت قرارداد پاکستان کے لیے 23 مارچ کو قائد اعظم محمد علی جناح نے قوم کے سامنے رکھی. کیا سے بگاڑ شروع؟ اس کی بڑی مثال قیام پاکستان کے فوراً بعد قائد اعظم محمد علی جناح کو شہید کروا دینا، ان کی زندگی کا ختم ہو جانا، چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کے ہتھے چڑھ جانا اس وطن عزیز کا. اور آج تک قیام پاکستان کے بعد بھی یہ ملک
چوروں کے پاس ہے، ڈاکوؤں کے پاس ہے، لٹیروں کے پاس ہے. اور یہ اس وقت ہو گیا تھا جب قائد اعظم محمد علی جناح اپنی آخری زندگی کے سانس لے رہے تھے اپنی قیام گاہ کے اندر، زیارت میں کوئٹہ بلوچستان کی سرزمین میں آخری زندگی کے سانس لے، اور ان کو ایسی سلو پوائزنگ زہر دے دی گئی تھی جو زندگی کے آہستہ 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 خود ساختہ کے شو ہو کے طبعی موت دنیا سے مشرق ہو گئی. طبعی موت قائد اعظم محمد علی جناح دنیا سے نہیں گئے، زندگی کی آخری سانس لی. ان وڈیروں نے، ان جاگیرداروں نے بدلہ لیا جن سے یہ وطن ہم نے چھینا تھا. انہوں نے دیکھا جہاں سرمایہ داری جاگیرداری کرنا شاید مشکل ہو جائے، لہذا چلو پاکستان کی دھرتی پر جا کر کے قبضہ کر لے زمینوں پر. بڑے بڑے وہی غلامانہ سوچ انگریزوں کے نوازے ہوئے، برٹش حکومت کے حکمرانوں کے نوازے ہوئے سردار، وڈیرے، ٹیوانے، مٹیانے اور یہ بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ آ کر کے دوبارہ پھر اسی طرح قبضہ ہو کے زمینوں پر. اور پھر جو لوگ آئے تھے ہجرت کر کے ان لوگوں کو مہاجر کا درجہ دے کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غلام کر کے رکھ دیا گیا. کہا یہ مہاجرین ہے پاکستان سے، ہندوستان سے آئے تھے. وہ آج بھی کہیں نہ کہیں قسم خوشی کی زندگی کی حالات بسر کرے جن لوگوں نے اس وطن کی خاطر قربانیاں دی تھی. آخری سانس ہے خان لیاقت علی خان جنہیں ہم وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں، ملک کا وفادار سمجھتے، اور محمد علی گوگرا اس وقت کی عیادت کرنے کے لیے گئے. قائد اعظم محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح اوپر بالکونی میں تھے، چارپائی پر بیٹھے تھے. قریب آخر سے ہمشیرہ فاطمہ جناح بیٹھے، نیچے سے خادم آیا ہو بتائی خان لیاقت علی خان صاحب اور محمد علی گوگرا صاحب ملنا چاہتے ہیں عیادت کے لیے. قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن فاطمہ جناح اوپر سے نیچے اترتی ہے، آدھی سیڑھیاں آتی ہیں، دیکھتی ہیں تو خان لیاقت علی خان اور محمد علی گوگرا اور دیگر جو لوگ ساتھ آئے تھے وہ بڑی خوش گپیوں میں کہہ کے مار کر کے ہنس رہے ہیں، جیسے کوئی بات کوئی لطیفہ سنایا ہو تو وہ ہنس رہے، خوش فہمی میں مبتلا، بہت زیادہ کہہ کا مار کر ہنس رہے. جب کہکے کی آواز سنی اور دیکھا فاطمہ جناح نے تو آدھی سیڑھیوں سے واپس چلے گئی اور جا کر کے قائد اعظم محمد علی جناح کو کہا کہ بھائی جان یہ تمہاری عیادت کے لیے تو نہیں آئے، اگر تمہاری عیادت کے لیے آئے ہوتے پاکستان کی قوم کا لیڈر زندگی کی آخری سانس گزار رہا ہے اور یہ نیچے کہہ کے مار کر کے ہنس رہے ہیں، میں تو ان کو ملاقات نہیں کر رہا ہوں. تو قائد اعظم محمد علی جناح فاطمہ جناح کو فاطی کہتے تھے، فاطی پیار سے. قائد اعظم محمد علی جناح کی بڑی تاریخی ورڈ ہے الفاظ. آپ نے فرمایا فاطی میری جیب میں یہی کھوٹے سکے تھے، میری جیب میں یہی کھوٹے سکے تھے جن کی بلبوتے پر میں نے پاکستان کو بنایا. یہ وفاداران پاکستان نہیں ہے، یہ کھوٹے سکے. اور یہ لوگ میری عیادت کے لیے نہیں آئے، یہ لوگ میری عیادت کے لیے آج نہیں آئے، یہ دیکھنے آئے ہیں کہ کس وقت یہ بابا مرے گا، کس وقت یہ بابا مرے گا اور جان چھوٹے گی اور ملک پر قبضہ ہوگا. اس وقت کے حکمرانوں نے بھی نہ قائد اعظم محمد علی جناح کو چھوڑا نہ فاطمہ جناح کو چھوڑا. یہ بات یاد رکھیں کہ وقت کم ہے، ان باتوں کی طرف اگر چلے گئے تو مقاصد اور جو بات کرنا چاہتا ہوں رہ گیا ہوں. نہ فاطمہ جناح طبعی موت دنیا سے گئی ہے، نہ قائد اعظم محمد علی جناح طبعی موت دنیا سے گئے. اور جس ایمبولینس کے اندر ڈال کر کے کراچی لایا گیا تھا وہ ایمبولینس بھی راستے میں پہنچا، پھر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی کوئی نہیں. ایک رات وہ ایمبولینس راستے میں کھڑی رہی. اس لیڈر کے ساتھ کیا جا رہا ہے جس لیڈر نے اس الگ وطن کے قیام کے لیے جد و جہد کی اور جس کی پشت پر تاجدار مدینہ علیہ تحیت و سلام کا ہاتھ تھا.
قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ پڑھانے کے لیے شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بلایا گیا تو شبیر احمد عثمانی نے کہا کہ میں اگر قائد اعظم محمد علی جناح کے ظاہر کو دیکھوں تو شاید میں جنازہ پڑھانے نہ آتا، میرے سامنے صرف ظاہر تھا۔ یہ شبیر احمد عثمانی نے لکھا، تفسیر عثمانی کے مصنف علامہ شبیر احمد عثمانی نے کہا ظاہر کو دیکھتا تو میں شاید جنازہ پڑھانے نہ آتا، مگر رات کو میں نے خواب دیکھی، آقا علیہ السلام نے خود فرمایا شبیر احمد عثمانی میرے غلام کا سموسو کو جنازہ پڑھانا۔ دوستان محترم، ایک تلخ حقیقت جو آج اس نوجوان نسل کے سامنے نہیں ہے، اور ممبروں پر بیٹھ کر کے سوائے ہم الجھنے کے مسلکوں کے اندر اور ممبروں پر بیٹھ کر کے مسلک لوگوں کے سامنے بیان کرنے اور لوگوں کے سامنے ہم عقائد کو اندر لوگوں کو الجھانے کے سوا ہمارے پاس کوئی ایجنڈا ہی کوئی نہیں۔ نہ ہم حقیقت کو، نہ ہجرت پاکستان کو، نہ تاریخ پاکستان کی جدوجہد کو ہم کبھی بھی اس قوم کے سامنے عقائد کے ساتھ بیان کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ 23 مارچ آئے، موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکالے، عیاشی کی، ہوا کی، شور ڈالا، روڈوں پر آوارہ گندگی کی اور گھر کو چلے گئے۔ یہ نوجوان نسل کی زندگی کے مقاصد رہتے ہیں۔ 14 اگست آئے، کوئی نظریہ، کوئی سوچ، کوئی فکر، کوئی سیمینار، اس امت کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کوئی نظام نہیں، کیونکہ اوپر سے لے کر کے نیچے تک سب چور ہیں۔ انہوں نے نصاب سے وہ حقائق ہی نکال دیے تاکہ ہونے والی پاکستان کی نسل ان حقیقتوں سے، قربانیوں سے آگاہ ہی نہ ہو سکے۔ صرف اگر نصاب کے اندر 1 کلاس سے لے کر 5 سے لے کر یا 6 سے لے کر میٹرک تک صرف ہجرت پاکستان کے پورے واقعات کو بطور نصاب پڑھایا جاتا تو آج اس نوجوان نسل کا یہ حال نہ ہوتا جو اس وقت نوجوان نسل دے رہا دکھائی۔ صرف ہجرت پاکستان اور پوری تاریخ پاکستان کے واقعات کو اس قوم کے سامنے نوجوان نسل کو بطور نصاب پڑھایا جاتا تو آج ہمارے سامنے پتہ ہوتا کہ مقبوضہ کشمیر ہم سے کیوں چھوٹا ہے، مشرقی پاکستان ہم سے الگ کیوں ہوا ہے۔ پوری داستان دیکھیں تو واسف علی واسف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ پاکستان ایک نور ہے، نور کبھی بجھایا نہیں جاتا، نور ہمیشہ روشن رہتا۔ اس پر بہت بڑی کرم نوازیاں ہیں، عنایات ہیں تو یہ قائم ہے۔ اگر ہم اپنی کرتوتوں کو دیکھیں تو ہم 70 سال سے اس کو کھا ہی رہے۔ قیام پاکستان سے لے کر کے آج تک ایک شخص محمد علی جناح کے بعد جو مخلص اس وطن کو ملا ہو۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے بعد معاملات، حالات اور واقعات اور ساری زندگی چوروں نے آ کر لی ہے، غداری کی ہے، لوٹا ہے، کرپشن کی ہے، کھایا ہے اس کو، مگر پھر بھی قیام ہے، پھر بھی قائم ہے، پھر بھی پوری دنیا کے اندر اپنے نام کو روشن کرنے کے لیے آگے فرنٹ لائن پہ کھڑا ہے۔ کھانے کے بعد، لوٹنے کے بعد، چاٹنے کے بعد، غداری کرنے کے بعد، چاہے اس کا تعلق جوڈیشری کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق سیاست کے ساتھ ہو، جس طبقے کے ساتھ ہو، ہر طبقے نے اس کو لوٹا، ہر طبقے نے اس کو کھایا، ہر طبقے نے اس کو غرق کیا ہے، آباد نہیں کیا اس کو۔ موجودہ حالات کے اندر دیکھیں تو موجودہ حالات ٹوٹلی ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جو لوگ اس پاکستان کو آگے جانا کبھی دیکھ نہیں سکتے۔ جن لوگوں کو ہم ووٹ دے کر کے منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھلونا بنتے ہیں، اور کھلونا بننے کے بعد ان کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ ان کو پاکستان کے اندر سے اسمبلی کی مراعات بھی ملتی ہے، اس کے علاوہ NGOs کی، بیرون ممالک کی قوتوں کی وہ مراعات بھی انہیں ملتی ہے، اور وہ مراعات کس صورت میں ہوتی ہے؟ ہم تو اتنے سادے ہیں، اتنے سادے ہیں کہ ہمیں دنیا کی کہیں کی خبر نہیں کہ اس وطن اور ملک کے اور ملک چلانے والوں کے ساتھ آپ وہ کیا رہا اور وہ کر کیا رہے۔ ہم تو تماشبین ہیں،
یہ جملہ میں نے اپنی قوم کے لیے استعمال کیا کہ ہم تماشبین ہیں سر، ہم اپنے مفاد کے مفاد پرست ہیں سر۔ ہمارے اندر اتنی بھی جرت نہیں کہ ہم اپنے ایم پی اے کو پوچھ سکے کہ تجھے ہم نے ووٹ دے کر کے بھیجا تھا، تو اتنا لوٹا اور اتنا کرپٹ اور اتنا بے ایمان کیوں بن گیا ہے کہ تو چند تکوں کی خاطر دھرتی کو بیچتا ہے؟ ان کی ہاں سوچ ہی کوئی نہیں، ان کو ایک ایک کاسد اور ایک ایک ملازم اسمبلی سے بھی ملتا ہے، اور ایک ایک کاسد اور ایک ایک ملازم ان کو این جی اوز سے بھی ملتا ہے۔ وہ این جی اوز ان کی کاؤنسلنگ کرتی ہے، وہ این جی اوز بیرونی ایجنڈے پر ان کی ذہن سازی کرتی ہیں اور پھر ان کے سامنے ایجنڈا رکھتی ہیں، اور وہ ایجنڈا کیا ہے؟ آپ ایم این اے ہیں، آپ قانون ساز اسمبلی کے بڑے رہنما اور تھم ہیں، لہٰذا آپ کے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے، یہ بات ہونی چاہیے۔ وہ اپنے ایجنڈے کے مقاصد کے لیے پیپر ورک دیتے ہیں، ان کی ذہن سازی کر کے ان کو اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں، اور اسمبلیوں میں جا کر کے وہ ایسی ہی قانون سازی کے لیے بات کرتے ہیں جو ایجنڈا وہ باہر سے لے کر کے آتے ہیں۔ وطن کے مفاد کی خاطر وہ کبھی ایجنڈا نہیں لے کر آتے، اس لیے تو نظام بدلتا نہیں ہے، یہ نظام انہیں سوٹ کرتا ہے۔ 22 کروڑ روپے پر ایک میئر تحصیل کا منتخب ہو رہا ہے، 22 کروڑ پر تحصیل کا میئر منتخب ہو رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ کا میئر وہ تو پھر 40 کروڑ کی بات کریں، ایم این اے اس سے بڑی کی بات کریں، اور 20 کروڑ روپیہ لے کر کے یہی ایم این اے پارٹی کی بدل لیتے ہیں، مفادات بدل لیتے ہیں۔ کوئی قانون سازی نہیں، اسی لیے قانون سازی نہیں ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، جب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، جب ملکی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، وہ ان لوگوں کی وفاداریوں کو تبدیل کروا کر کے دوسری پارٹیوں میں لے جاتے ہیں، اور وہ جب یہ سارے ادھر چلے جاتے ہیں وہی پارٹی بن جاتی ہے۔ پاکستان کے قیام کے بعد پہلے وزیر اعظم سے لے کر کے آج تک حالات کا جائزہ لیں، یہی 200-250 افراد ہیں، 200-250 یہی خاندان ہیں، یہی 200-250 خاندان ہیں، کہیں لام میں ہوتے ہیں، کہیں کاف میں ہوتے ہیں، کہیں میم میں ہوتے ہیں، کہیں دال میں ہوتے ہیں، کہیں جیم میں ہوتے ہیں، کہیں پے میں ہوتے ہیں، یہی 250 خاندان۔ انہی 250 خاندان کی آگے نسلیں چل رہی ہیں۔ کیا ممبر پر بیٹھنے والا ممبر قومی اسمبلی کیوں نہیں بن سکتا؟ ایک عام آدمی پبلک کے اندر پی ایچ ڈی کیا ہوا، انجینئرنگ کیا ہوا، ایم اے سیاست کیا ہوا، پولیٹیکل سائنس کا ماسٹر ہونے کے باوجود وہ کیوں نہیں بن سکتا؟ انگوٹھا چھاپ جاہل ان پڑھ بے وقوف اور دنیا جہان کا زانی بدماش، اس کے پاس 45 50 کروڑ روپیہ لوگوں کا زمین خرید کر کے وہ ممبر اسمبلی بنتا۔ باصلاحیت پی ایچ ڈی، پولیٹیکل سائنس رکھنے والا، سوچ رکھنے والا، ویژن رکھنے والا، وہ اسمبلی ممبر اسمبلی اس لیے نہیں بن سکتا کہ اس کے پاس 50 کروڑ آرام کے نہیں ہے، پھر وہ ضمیر فروش نہیں ہے۔ یہ 50 کروڑ روپیہ لگا کر کے ایک عدم اعتماد آ جائے تو ان کے ایک عدم اعتماد پر ان کے کروڑوں روپے، آنے والا الیکشن اور جو الیکشن گزرا تھا اس کی قیمت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ پلاننگ کرتے ہیں، یہ ملک اور مفاد کی خاطر عدم اعتماد کہیں نہیں آتی۔ ہر حکومت میں ایسے ہوتا، ہر حکومت میں، یہ نہیں کہ آج کی حکومت ہو رہا ہے، اس سے پچھلی حکومتوں کی پچھلے ایک عدم اعتماد اس نظام کا حصہ ہے۔ یہی ممبر پارلیمنٹ لاتے ہیں، یہی ذہن سازی کرتے ہیں، یہی این جی اوز ان کے سامنے ایجنڈا رکھتی ہیں کہ آؤ اب پارلیمنٹ کے اندر ایک عدم اعتماد لائے تاکہ دوسری پارٹیاں خریدیں، ان کے ساتھ وفاداریاں دیں، ہمارے پیسے بھریں گے۔ یہ نہ ان کے وفادار ہیں یا نہ یہ ان کے وفادار ہیں جدھر سے جوڑ کے جاتے ہیں، نہ یہ ملک کے وفادار، یہ صرف اپنے نفس کے وفادار، اپنے مفاد کے وفادار۔ اور پھر رہ گئی قوم اتنی سادی ہے، اتنی سادی ہے قوم کہ یہ قوم ہر کسی کے نعرے مارتی ہے، ہر کسی کے ساتھ ہے، مگر اس کے اندر شعور نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا۔ نہ قرآن کی فکر، نہ نص کی فکر، نہ نظریے کی فکر، نہ سوچ کی فکر، نہ وطن کی فکر، صرف اگر وہ مفادات ہیں تو میں بھی اپنے مفاد کی خاطر بس ڈرتا ہوں، نہ وطن مجھے چاہیے نہ ان کو چاہیے۔ میرا ہاتھ پڑے تو میں ایک مائک چوری کرنے کے قابل ہوں تو میں مائک چوری کر دیتا ہوں، میرا ہاتھ پڑے تھوڑا اوپر تو میں مسجد کے سارے پنکھے اتار سکتا ہوں تو میں سارے اتارنے کے لیے تیار ہوں۔
میرا ہاتھ اس سے اوپر بڑھے، میں مسجد کی جگہ پر قبضہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، 2-4 ان کو دیکھ کر کے تو میں اس کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ میرا اس سے اوپر ہاتھ بڑھے تو میں قبضہ گروپ کا ممبر بن سکتا ہوں، تو میں قبضہ گروپ کا ممبر ہوں۔ جہاں مجھے دولت اور مفاد ملے گا تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر قصور ان کا کیا ہے؟ ان کا ہاتھ امریکہ تک جاتا ہے، وہ پورا ملک بیچ سکتے ہیں، لہذا وہ بیچتے ہیں، وہ پورا ملک بیچتے ہیں اور بیچ سکتے ہیں۔ یہاں تحفظ کیا ہونا تھا؟ انسانیت اس حد تک ختم ہو گئی، انسانیت اس حد تک ختم ہو گئی۔ میں اپنے قوم کی بات کرتا ہوں، یہ سارا قصور جہاں قانون کا اور نظام کا ہے، وہاں 70% قصور میرا اور آپ کا ہے، 70% قصور میرا اور قوم کا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے۔ یہ بات لوگ اس لیے نہیں کہتے کہ قوم کا نام استعمال کیا جاتا ہے۔ آج اپوزیشن کو بھی قوم یاد آتی ہے، حکمرانوں کو بھی امر بالمعروف پر قوم یاد آ رہی ہے۔ کاش کہ یہ قوم بدھو نہ بنے، شعور والی بن جائے، اس قوم کو حیا آ جائے، اس قوم کو شعور مل جائے کہ یہ وطن اس لیے کہ حاصل کیا تھا میری ماں نے، میری بہنوں نے، میری بیٹیوں نے، میرے بھائیوں نے، میرے بزرگوں نے، کیا نیزوں پر قربانیاں اس لیے دی تھی کہ ہم طرح پر اس وطن کو بیچ ڈالیں، مفادات پر اس وطن کو بیچ ڈالیں؟ کوئی سوچ نہیں۔ ہم اس وطن کو سنوارنے کی امانت پر ایک گلی کی نالی پر ووٹ بیچ ڈالیں، ایک بیٹے کی نوکری پر نظریے کو بیچ ڈالیں، ایک گلی کی سڑک بنانے پر نظریے کو بیچ ڈالیں۔ اور جب ہم ان سے مطالبہ کریں کہ آپ ووٹ لے کر کے گئے تھے جہاں سے، تو وہ آگے سے جواب پتہ کیا دیتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب تسا ووٹ سب کو نہیں دیتا، اسا تو آپ کو ووٹ خریدیا ہے 1000 روپیہ دے کے، تسا تو سب کو ووٹ جڑا دیتا 1000 روپیہ ووٹ دے حساب نال کیتا ہے، گھر دے 50 بندے ہوتے 50,000 روپیہ نہیں کیتا تسا؟ جو ہم بک رہے ہیں، اگر وہ بک رہے ہیں تو بک ہم بھی رہے ہیں، قوم بھی بک رہی ہے، قوم بھی۔ اس قوم کی بدقسمتی ہے جب اس قوم کے سامنے وطن کے مفاد کا کوئی ایجنڈا رکھا جائے تو قوم کہتی ہے شاید ان کا کوئی اپنا لالچ ہوگا، یہ تماشا دیکھتی ہے قوم۔ ہم تماشبین ہیں اور تماشا دیکھتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو، خدا نہ کرے میرے منہ میں زبان میں خاک، خدا نہ کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وطن سمیت پوری دنیا میں تماشا بن جائیں، اور تماشا بنے ہوئے ہیں، تماشا بنے ہوئے، اس لیے کہ سوچ، نظریہ، فکر سب کچھ ہم نے برباد کر دیا۔ اور آج کسی کو امر بالمعروف یاد ہے، کسی کو وطن کے یاد، جو جتنا ٹولہ اکٹھا ہے، یہ آج سابقہ ادوار میں دیکھ لے، ان کے فتوے اٹھا کے دیکھ لے، یہ کہیں عورت کی حکمرانی کے خلاف حرام کا فتویٰ دیتے تھے، کہیں یہ کرپشن کے خلاف فتویٰ دیتے تھے، کہیں یہ لان تان کرتے تھے کہ یہ جتھے پاکستان میں کہاں سے آ گئے، یہ قبضہ گروپ کہاں سے آ گیا۔ آج یہ جتھے بھی خود بنے ہوئے ہیں، قبضہ گروپ بھی خود بنے ہوئے ہیں، آج حرام خوری بھی ان کے اندر ہے، آج انہیں عورت کی حکمرانی بھی جائز ہے، آج انہیں سب کچھ جائز ہے۔ یہ صرف اور صرف حرام کھانے کے لیے اس گیتا کی طرح سزا دے رہے ہیں کہ حرام ملا ہے، ملنا ہے، باہر بیٹھے ہیں، اندر جائیں، اندر ہوتے تو یہ اپوزیشن کبھی بھی اس طرح کی حکومتیں اور عدم اعتماد نہ ہوتی۔ ان میں سے سارے باہر بیٹھے ہیں، انہیں ملا کچھ نہیں، لہذا یہ عدم اعتماد کر کے کچھ معاملات کر کے لے دے کر کے حالات کو بگاڑ کر کے گھر کو چلے گئے، اور جب مل جائے گی پھر ان کے اپنے سوچ اور نظریہ ہوگی کہ بانٹنا کیسے۔ دوسری طرف 3.5 سال گزر جانے کے بعد نہ سوچ آئی، نہ پلاننگ آئی، نہ پروگرام ملا، صرف تنہا مخلص بن جانے سے کوئی نہیں بنتا۔ جو سارے چور لے کر اسمبلی میں داخل ہوئے، اس وقت کا جذبہ تھا کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کو 1 سال 1 مہینے میں انصاف دیں گے، 3.5 سال 4 سال گزرنے کو ہے، ثانیہ ماڈل ٹاؤن کو حساب نہ ملا، ثانیہ شاہیوال کو حساب نہ ملا، ثانیہ خانوال کو حساب نہ ملا، ثانیہ پشاور کو حساب نہ ملا۔ کتنے سانحات ہوئے، یہ تو بڑے بڑے سانحات، روزانہ سانحات کتنے ہوتے ہیں۔ وہ غریب آدمی اشرف جو پاپڑ بیچنے آیا تھا،
وہ بھی اپنی زندگی ان بےایمان انسانیت کی بھیک چڑھ گئی، جو بےایمان تماشا دیکھتے رہے اور غریب کو مار کر کے کھانا کھاتے رہے۔ اسی ولیمے کے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ شادی کا ولیمہ اتنا برا ہے اگر اس ولیمے کے اندر غریب شامل نہیں، یہ برا ولیمہ ہے۔ میرے آقا نے خود فرمایا اگر اس کے اندر غریب شامل نہیں ہے۔ غریب بیچارہ پاپڑ ہی بیچنے آیا تھا نا۔ الزام الگ معاملہ ہے کہ کسی نے الزام لگایا کہ جیب کاٹنے آیا تھا، جیب تراش تھا، اس نے کتنی کی جیب کاٹنی تھی، کتنا کو کاٹنی تھی، شادیوں میں جیب کٹتی ہے۔ چلو اس کو بھی چھوڑ دیں، الگ چھوڑ دیں۔ وہ پاپڑ بیچنے آیا تھا، اپنے بچوں کی روزی کمانے آیا تھا، کسی سے معاملہ جھگڑا ہوا، اتنا ظلم، انسانیت اتنی بے حیث اور بے ایمان ہو گئی، اس بیچارے کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ پھر اس سے بڑی انسانیت شرمندگی ہے، ندامت ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم آگے نہیں بڑھ رہے، حالات نہیں ہمارے درست ہو رہے، ملک کے حالات درست نہیں ہو رہے۔ یقین مانے اس ممبر رسول پر بیٹھ کر اپنے وجدان کی بات کرتا ہوں، میرا خیال ہے کہ ہماری تباہی کے وقت قریب قریب آ رہا ہے، اور ہم اتنا تباہ ہوں گے، اتنا تباہ ہوں گے، اتنا تباہ ہوں گے کہ شاید ہمیں پیراسیٹامول کی گولی بھی باہر سے نہ ملے گی۔ اور جب اتنے حالات برباد ہوں گے تو پھر ہم انقلاب کی طرف سوچیں گے، پھر ہم انقلاب کی طرف سوچیں گے۔ ابھی تو یہ قوم تماشا دیکھ رہی ہے، تماشبین ہی ہے نا۔ لاش پڑی ہے سامنے، ہال کے اندر لاش پڑی ہے، اور اس سے اوپر سے کراس کر کے ولیمہ چل رہا ہے، کھانا چل رہا ہے۔ اتنی انسانیت بھی بحث ہوتی ہے۔ اس وطن کے حالات، پھر ہم کہتے ہیں ہم سوچ کیوں پیدا کریں؟ تحریک منہاج القرآن نے 42 سال سے یہی سوچ لی ہے کہ لوگوں اس وطن کا خیال کرو، اگر یہ وطن نہ ہوا تو تمہارا حال کیا ہوگا، تمہاری داستان تک نہیں ہوگی داستانوں میں۔ اور ہندوستان کے مسلمانوں سے آج بھی حالات پتہ کرو جو پیچھے رہ گئے، آج بھی حالات ان سے پتہ کرو۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا نا کہ شاعری کا میرا اتنا ذوق نہیں، بعض اوقات بھول جاتا ذہن میں۔ اقبال نے اس شعر کا مفہوم ہے، اقبال نے کہا تھا کہ اے ملا تجھے ایک ہند میں سجدہ کرنے کی اجازت ہے تو تو سمجھتا ہے پورا دین آزاد ہے؟ نہیں، یہ تیرا سجدہ ہی ایک آزاد ہے، دین آزاد نہیں ہے۔ ہم یہ جغرافیائی حصہ لینے کے بعد بھی ہم اسی طرح غلام ہیں، اور آج بھی غلامی کی سوچ۔ میں نے ابتدا میں یہ بات کہی تھی کہ آپ کو یہ معاملہ بڑا عجیب لگتا ہوگا جو میرا آج کا موضوع تھا، قیام پاکستان اور آج کے حالات۔ یہ ممبر پر کیسا موضوع ہے، مسجد میں کیسا موضوع ہے، مگر جرأت تو پیدا کرو بارشان ممبر۔ یہ تم سے قبر میں پوچھا جائے گا کہ امت کو کون کون سا سبق سکھا کے آئے ہو؟ کیا امت کو صرف تفرقوں کا سبق دے کر آئے ہو؟ کیا امت کو صرف مسلکی سبق دے کر آئے ہو؟ کیا امت کے اندر کبھی شعور پیدا کرنے کے لیے معاشرتی حال احوال کبھی اجاگر کیا ہے، یا فقط ثواب کی باتیں کرتے آئے ہو؟ سبحان اللہ کے نعرے لگواتے آئے ہو؟ کیا کرتے آئے ہو؟ پوچھا جائے گا، جواب دیا جائے گا، سوال ہوگا، جواب دینا ہوگا، اور اس کی فکر آج کرنی ہوگی، اس ممبر کی حقیقت کو ادا کرنا ہوگا۔ یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ کہ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ممبر ہے، یہ میرے آقا کی وراثت ہے جو تمہارے سپرد کی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ یہ قیام پاکستان، ہجرت مدینہ کا تسلسل، ہجرت پاکستان، ہجرت مدینہ کا تسلسل، قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت، ہجرت مدینہ کا تسلسل، قائد اعظم محمد علی جناح کی پشت پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دست شفقت، آپ کی توجہات، یہ قیام پاکستان، تب قیام پاکستان بن سکا۔ میرے جوانوں، میرے بزرگوں، مسجد زیتون کے اندر آ کر کے خطبہ جمعہ پڑھنے کو ہمیں آنکھیں کھولنی ہو، ہمیں اپنے نظریے اور اپنی سوچ کو پازیٹو کرنا ہوگا، پھر جا کر کے ہم قائد سے قریب آ سکیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔